ہماری جو فیلوز آف ہیون آرگنائزیشن ہے اس کا میجر جو پرپز ہے ٹو نام سے کوئی بتائے گا فیلوز آف ہیون کیا نام کیا ڈیفائن کیا ہے؟ جنت کے ساتھی ماشاءاللہ. تو یہاں پہ ایکچولی ہمارے اس آرگنائزیشن میں یو آر آل دا گیسٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور یہ ایونٹ کروانے کا میجر جو پرپز تھا وہ تھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ہم جنت کے ساتھی بنیں. ٹھیک ہے, اسی میں آئی ول ہائی لائٹ فیو پوائنٹس اباؤٹ کمپینین شپ. تو کمپینین شپ ایکچولی کیا چیز ہے, کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں. کمپینین شپ کس کو کہتے ہیں, فرینڈ شپ کس کو کہتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں فرینڈس جو ہیں وہ, اور ہم فرینڈس کس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ چیزیں میں ہائی لائٹ کروں گا انشاءاللہ. ایک تو فرینڈس کی ڈیفینیشن جب آتی ہے مائنڈ میں تو سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ اٹ ول بی انٹریکٹیو سیشن ہونا چاہیے, ون وے نہیں ہونا چاہیے. بٹ فرینڈس کا نام آتا ہے تو کیا سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے؟ جی فیمیل والی سائڈ پہ ہمارے پاس چاکلیٹس ہونی چاہیے تھی تاکہ ہم آپ لوگوں کو دیتے, پھر آپ لوگوں کا تھوڑا فرینڈس کی بات ہو تو کیا آتا ہے نام پہلے مائنڈ میں؟ یونیورسٹیز کی فرینڈز آتی ہیں, دوست آتے ہیں, اسکولس کے, کالجز کے. کبھی مائنڈ میں ہے کہ میری مدر از آلسو اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. اچھا, بوائز کی سائڈ پہ فادر از اے گڈ فرینڈ. فرینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہو. تو فرینڈس ایکچولی ہیں کیا؟ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کے یونیورسٹیز میں جو آپ کے دوست ہیں, کالج میں ہیں, یا بچپن کے چائلڈہڈ فرینڈ ہیں. فرینڈس ایک بہت براڈر کانسیپٹ ہے اور وہ اسٹارٹ آپ کے گھر سے ہوتا ہے. یور بردر از آلسو یور فرینڈ, یور سسٹر از آلسو یور فرینڈ. آپ کی جو ماشاء اللہ جو اسپاؤس ہے وہ فرینڈ ہے, مدر, فادر. تو جو فرینڈس ہیں نا, اور آج کے دور میں ہم سب سے زیادہ امپورٹنس, اٹس ون آف دا قیامت کی نشانی بھی ہے, ہم سب سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا وہ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں. یو ول فیل لائک کہ ہماری مدر کچھ کہہ رہی ہوں گی, ہمارے فادر کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ بیٹا دس از ناٹ دا رائٹ پرسن فار یو, تمہیں نہیں جانا چاہیے. بٹ ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے تو جانا ہے بھائی, فرینڈ ہمارا چڈی بڑی دوست ہے, ہی مجھے صحیح لے کے جا رہا ہے. تو اور اسی دوست کے بارے میں ایک ورڈ آتا ہے, قرآن پاک کی ریسیٹیشن ہے جس کی ٹرانسلیشن ہے قیامت کے دن جب منزل ہوگا نا, ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں نا, تو جس کو تو اعمال نامہ رائٹ ہینڈ پہ مل جائے گا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرسن خوشی سے جوائے کر رہا ہوگا. لیکن انشاءاللہ جب آپ کو اوارڈ سرٹیفکیٹس ملیں گے, آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہوگا, تو ایک آپ کے لیے بڑا مومنٹ ہوگا. اور جب آپ کو بتایا جائے نا کہ یار میں ایک نمبر سے رہ گیا ہوں, تو وہ انسان میں کہا یار میں تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتا تو مجھے بھی پرائز ملتا تھا, رائٹ. تو اسی طرح یہ سینیریو ہوگا, جن کو رائٹ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا نا, تو وہ تو اتنے خوشی سے سب کو بتا رہے ہوں گے جس طرح اکثر ہم بتاتے ہیں اپنے دوستوں کو. اور جس کو نہیں ملے گا نا, اس کا منہ جھکا ہوگا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیوں ہوگا, ہائے افسوس کاش میں اپنے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا, میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں. A man is known by the company he or she keeps. کہتے ہیں کہ دوستوں سے پتہ لگ جاتا ہے انسان کو کہ یہ پرسن کس نیچر کا ہے. اب میں نا آپ کو تھوڑا سا فوکس اس پہ کروانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یوز کیا گیا, وہ لائٹ نہیں, کاش والا جو ورڈ یوز کیا نا, ہائے کاش. اس پہ تھوڑا سا آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جسٹ امیجن کہ آپ جسٹ اپنے مائنڈ میں سوچیں کہ آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اپنی مدر سے, فادر سے. اگر تو ماشاء اللہ شادی شدہ ہیں تو آبویسلی جو بوائز ہوں گے وہ آبویسلی ہسبینڈ ہوں گے, وائف سے کرتے ہوں گے, کرنا بھی چاہیے ماشاء اللہ. تو سب سے پہلے دیٹ پرسن از ان آئی سی یو, جسٹ امیجن. اور ڈاکٹر آپ کو کہے آ کے کہ آپ اگر اس کو تھوڑا سا جلدی لے آتے نا, یا آپ اس کو یہ چیز نہ کھلاتے نا جس کی وجہ سے اس میں کینسر بلڈ ہوا ہے, یا جس کی وجہ سے یہ اسٹیج پہ پہنچا ہے, تو اس نے آج بچ جانا تھا. تو آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گا؟ آپ کے مائنڈ میں آئے گا نا یار میں مطلب کاش ایسا ہوتا کہ یار میں اسی پرسن کو نہ یہ چیز نہ دیتا, اس پرسن کو نہ دیتا. تو یعنی کتنی حسرت ہوگی نا اس ٹائم کہ انسان بالکل جو ہے نا وہ اس سینیریو میں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ میں اس مومنٹ پہ واپس چلے جاؤں. تو لیکن اس ٹائم آبویسلی اس مومنٹ واپس نہیں جا سکیں گے. تو جو فرینڈ شپ ہے نا یہ از ویری امپورٹنٹ. تو ہم جو ہمارے آخرہ کے فرینڈس ہیں نا, اور جو ریئل ڈیفینیشن ہے نا فرینڈس کی کہ دوست ہونے کیا چاہیے, کیونکہ ہم نے فالو کرنا ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے,
اور قرآن اور حدیث میں سے ہمیں کون سے ایسے دو کمپینینس ملتے ہیں؟ کوئی بتائے گا اگر ہمارے پاس چاکلیٹس ہیں؟ کون سے ایسے دو کمپینینس ملتے ہیں جس کی فرینڈ شپ آج تک دنیا میں نہیں ہے اور نہ آئے گی؟ نہیں آپ یہ ہماری ٹیم میں سے پرسن ہے، انہوں جی فیمیل میل والی سائڈ سے کون سے دو ایسے پرسنز ہیں جن کی کمپینین شپ کی مثالیں ملتی ہیں قرآن میں؟ تین بھی ہیں. ہاں جی جی ہاں جی آپ ہاں بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے نا تو درود پاک ضرور پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر بدر. کوئی واقعہ سنانا چاہے گا ان کی دوستی کا؟ کوئی ایسا واقعہ جو انسان کے ذہن میں اسٹرک ہو مائنڈ میں؟ ہاں جی فیمیل والی سائڈ پہ کوئی جی مائک پہ دیں. ایک دفعہ آپ کے لاہور والے انہوں نے نا خود کے لیے بات کی جو جہاں پہ آئی وہیں پہ بیٹھے کہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ دروازے پہ تھے وہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اپنے گھر میں تھے وہ وہیں پہ بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ رستے میں تھے وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے انہوں نے بولا کہ اپنے دوستوں سے کم ملا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے کچھ دن جو ہے وہ نماز پڑھاتے رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ان سے ملتے نہیں تھے لیکن وہ ملے بغیر چلے جا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ آتے تو تھے لیکن نہ وہ پھر بھی پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں آ رہے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ملتے ہیں سے آپ پہلے بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ تو خطبے میں کہا تھا کہ اپنے دوستوں سے کم ملا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے. تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے لیے تو نہیں کہا. جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. ایک واقعہ میں آپ کو اصحاب واقعہ بتانا چاہوں گا غار کا. آپ نے دو پرسن ہیں اور وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کریں صرف اللہ کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ 7 بندے عرش کے سائے تلے میں ہوں گے. ان میں سے ایک پرسن ہوگا جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے. اللہ کے لیے محبت کرنا ایسا ہی ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی کہ میں اس پرسن سے کوئی دنیاوی ایکسپیکٹیشن نہیں لگا رہا. میں نے اگر اس کو گفٹ دیا نا تو اگر وہ مجھے گفٹ نہیں دے گا نا تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میں نے اللہ کے لیے اس کو گفٹ دیا ہے. اگر اس نے مجھے کوئی ایسی بات کی ہے جو میرے دل پہ لگی ہے اور میں نے اس کو چپ کیا میں نے اسے برداشت کیا میں اس کو اگینسٹ نہیں کہہ رہا تو میں نے اللہ کے لیے کیا. تو وہ حضرت بکر صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بانڈ تھا نا وہ بانڈ اللہ کے لیے تھا. اور آپ نوٹ کریں گے جب یہ ریلیشن شپ کا اصول ہے اگر آپ بہت اچھے یونیورسٹی کے فرینڈز ہیں اور اگر آپ کے درمیان ایک ایسی سپر پاور ہوگی نا جس کو آپ نامینیٹ کر دیں گے اپنے سارے مسئلوں کے لیے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آبویسلی ہماری فرینڈس میں ایشوز آتے ہیں سم ٹائمس لڑائیاں آتی ہیں فائٹ آتی ہیں تو ہم کس کی طرف جاتے ہیں؟ اس کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم مینٹور سمجھتے ہیں. تو آپ لوگوں کا مینٹور نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ جسٹ امیجن کریں میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق جب حکم ہوا نا مدینہ مائیگریشن کا کہ ہجرت کرنی ہے تو بکر صدیق نے اپنی ماشاءاللہ سواری پہلے تیار کی ہوئی تھی. انہیں کہا کہ اللہ مجھے چنے گا اور جب سواری تیار کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آئے. اکثر نہیں آتے تھے دوپہر کے وقت. تو عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت بکر صدیق کو جب اللہ کے نبی نے بتایا نا کہ تم میرے خلیل ہو تمہارے ساتھ میں نے مدینہ جانا ہے تو اما عائشہ کہتی ہے کہ حضرت بکر صدیق خوشی سے رونے لگے. تو مجھے لگا اس ٹائم مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کوئی انسان خوشی سے بھی روتا ہے. یعنی اتنی خوشی تھی انہیں. اور پھر جب وہ غار میں گئے غار والا جو واقعہ آپ امیجن کریں کہ اس سے زیادہ انسان کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کے رہ پہ سوئے ہوئے ہیں اور غار کی جتنے بھی ایریاز تھے وہ سارے انہوں نے فل کر دیے. جسٹ ایک ایریا تھا جو اوپن تھا. اب وہاں پہ انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ روشنی نہ آئے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ڈسٹرب نہ ہو آنکھوں میں لائٹ نہ پڑے. اتنے مائنیوٹ لیول پہ سوچ رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ اس غار میں آتا ہے کہ ایک بچھو تھا جس نے ڈنگ مارا. اچھا یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. لاز آف نیچر آر ایبسلیوٹ. ایسے نہیں ہوتا کہ پیغمبر ہوگا
تو پیغمبر پہ اگر کوئی اسٹون پھینکے گا تو اسٹون واپس آ جائے گا؟ نہیں. چاہے عام انسان ہوگا چاہے پیغمبر ہوگا, اللہ نے یہ چیز کلیئر کر دی. بچھو نے کاٹا, اب یہ اب جس ہمارا obvious ریئیکشن انسانی فطرت ہے نا, ایک دم پیچھے ہوں گے, ریٹیلیٹ کریں گے. لیکن حضرت بکر صدیق کا مائنڈ کیا تھا کہ میں نے ریٹیلیٹ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ جائیں, سفر سے تھکاوٹ ہے, تھکے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے پاؤں اپنا پیچھے کیا, پیچھے نہیں کیا, ان کے آنسو نکلے حضرت بکر صدیق کے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ گرے. اور جب گرے تو پھر ابو بکر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اب آپ اس سٹوری کو جسٹ فیل کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں, کیا کوئی دوست ہے آپ کا ایسا؟ کیا کوئی ایسا دوست ہے آپ کا؟ میں آپ کو ایک اور کیس اسٹڈی دیتا ہوں. یہ وہ دوست ہیں جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ خوشی سے انسان اچھل کود رہا ہوگا جب اس کے رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ پہ اس کو مالنامہ ملے. اب امیجن کریں آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں, اور آپ کو پتا ہے نا جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو نظر آ جاتا ہے انسان کو, یعنی کچھ ملی سیکنڈز کی بات ہے. اب آپ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور آپ کو فرشتہ نظر آ گیا جناب, وہ آپ کو لینے آ گیا, اور فرشتہ کہتا ہے تمہاری, میں ایم جسٹ شیئرنگ ایک سینیریو, فرشتہ کہتا ہے تمہارے اعمال نامے اس طرح تھے, تمہارے گناہ تھے, تمہاری بخشش صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا دوست ہو جو تمہارے نماز جنازہ پہ تمہاری نماز جنازہ پڑھے. اچھا یہاں پہ دوست کی ڈیفینیشن یہ بھی دیکھنی ہے کہ جو مدرز ہیں ان کی اولاد دوست ہیں, کیا وہ ان کی اولاد اس قابل ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ دوست ہے تو اس کا دوست اس قابل ہے. اب انسان اب فرشتے نے کہا ہے کہ تمہاری بخشش ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب کوئی تمہارا قریبی بندہ تمہاری نماز جنازہ پڑھے اور تمہاری روح کے دعا کرے. اور اس مومنٹ پہ آپ دیکھیں آپ کی 80 ایئرس کی 40 ایئرس کی زندگی ہے نا, آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, اگر آپ کو دس از اے ویری بیسٹ ٹائم. پہلو تو پیمنٹ اسی لیے تو ہے, وہ جنت کے ساتھی ہوں گے جو نماز جنازہ پڑھا سکتے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ مشرکین. اب اس سینیریو میں اگر تو کوئی دوست ہے نا تو لیٹس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور سجدہ کریں اور ایک کام کریں کہ اس کو نا اپریسیشن دیں, آج اس کے لیے لیٹر لکھیں, کوئی میسج کر دیں, ہاتھ سے لکھیں اس کو, اور اسے بتائیں کہ وہ کتنا ویلیو رکھتا ہے آپ کے لیے, جس نے آپ کو برائی سے بچا لیا. آپ سگریٹ میل اگر کوئی سگریٹ پی رہا اس نے سگریٹ سے بچا لیا, بری کمپنی سے بچا لیا اس نے آپ, ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو یہ ایونٹ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ وہ پرسنس ہیں انشاءاللہ. ہمارا پہلو ہم کا مقصد یہ ہم ایسی کمیونٹی بلڈ کریں جہاں پہ ایسے لوگ ہوں, کیونکہ ماحول سے بڑا اثر پڑتا ہے, بہت اثر پڑتا ہے ماحول سے. اگر انسان کا ماحول اچھا ہونا تو انسان کہتے ہیں نا کہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, فرشتے فجر کے ٹائم اور عصر کے ٹائم آتے ہیں, تو اللہ کے پاس فرشتے عصر کے ٹائم غالباً فجر کے ٹائم اللہ کے پاس محفل میں کہا کہ اللہ نے پوچھا تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیرے بندے نا تیرا ذکر کر رہے تھے ٹولیوں میں بنا کے. تو فرشتوں نے کہا اللہ اس میں سے ایک بندہ تھا جو علیحدہ سے بیٹھا ہوا تھا, کسی گروپ کے ساتھ نہیں تھا, علیحدہ سے بیٹھا تھا, اپنا کام کر رہا تھا, موبائل یوز کر رہا تھا, جو بھی کر رہا تھا, لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں تھا. اللہ کہے گا ان بندوں کی وجہ سے نا اس کو بھی معاف کر دو. اب اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں. ایک بستی پہ عذاب آیا, اس میں 99% جو تھے نا وہ اللہ کے گرد شرک کرتے تھے. 1% ایک بندہ ایسا تھا کہ جو آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو ڈال دو. تو فرشتے نے کہا اللہ یہاں پہ تو ایک ایسا بندہ بھی جس نے تو آج تک گناہ ہی نہیں کیا, یعنی وہ بھی بیچارہ رگڑا جائے گا ساتھ ہی, وہ بھی ساتھ ہی. تو اللہ نے کہا اس پرسن کو اٹھاؤ اور اٹھا کے اس کو باقی بستی پہ مارو, کیونکہ اس بندے کو اتنی غیرت نہیں آئی کہ میری نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ اپنی عبادت میں لگا رہے. تو جو اچھا دوست ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کو لے کے چلتا ہے. تو میری دعا ہے انشاءاللہ اللہ سے ہم یہاں پہ جس طرح اکٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں ایسے دوست تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق ملے, ایسے دوست جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق ملے,
اللہ تعالیٰ ہماری حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح کر دے اور ہمیں زندگی کا مقصد سمجھا دے. آپ لوگ یہاں پہ یوتھ ہیں اور ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جو عرش کے انڈر دا شیڈ آف اللہ. 1% از دیٹ پرسن جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے لگائی ہو. ٹھیک ہے, اپنی جوانی اللہ کے لیے لگائی ہو. تو اپنی جوانی جو آل دا ماشاء اللہ یوتھ آف دس نیشن کوشش کریں کوئی نہ کوئی نیک کام کریں, کچھ ذکر کر لیں. اوائڈ دس فتنہ, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. ٹو بی آنیسٹ میرا ایکچولی بیک گراؤنڈ از لائک کریٹنگ دیز ویڈیوز. تو آپ لوگ دیکھتے ہیں یوزر کو ریٹین کیسے کرنا, یوزر کو کیسے ریٹین کرنا ہے ویڈیوز پہ, میرا یہ ڈپارٹمنٹ ہے. اور یقین کریں ملی سیکنڈ کا محنت ہوتی ہے کہ یہاں پہ یہ ویژولز آنے چاہیے, یہاں پہ یہ ساؤنڈ ہونے چاہیے. اور ساری دنیا کوشش کریے کہ جو مسلمان کی جنریشن ہے نا وہ بس ایسے اسکرول کرتی ہے, ایسے اسکرول کرے اور ادھر سے ایک آواز آنی ہے, ادھر سے آپ نے اللہ کے پاس چلے جانا. تو کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں. اچھے لوگ کمپنی میں بیٹھیں, ذکر کریں, نماز نہ چھوڑیں, یہ بہت ضروری ہے. چاہے گناہ ہو بھی رہے ہیں نا یار ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں, سب سے گناہ ہوتے ہیں. فوراً توبہ کر لیں. شیطان کہے گا کہ پھر گناہ کر لینا, پھر توبہ کر لیں. فوراً توبہ کر لیں, یا نہ آئندہ نہیں ہوگا. پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لیں, پھر گناہ ہوا پھر توبہ کر لیں. نماز پڑھیں, اگر کسی مشکل ہو رہی ہے اچھی کمپنی میں بیٹھیں, ذکر کریں. ایک سب سے بڑا نسخہ جو اللہ تعالیٰ قریب کر سکتا ہے, اپنے آس پاس لوگوں کا نا کہیں پہ کوئی ضرورت ہے نا, ان ٹرم آف کوئی اچھا مشورہ دینا, ان ٹرم آف کوئی کسی کو سپورٹ کرنا فائنینشلی, وہ ضرور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور جزاکم اللہ خیر.